ٹیلیفون پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایک آیا مجھے, وہ اس نے کوئی یونیورسٹی میں انوائٹ کرنا تھا, پرائیویٹ یونیورسٹی تھی, وہ میرے ابھی گھر سے باہر ہی نکلا, اس کو دھمکی آ گئی کہ اگر تم نے عمران خان کو بلایا تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یعنی یہ کون سے ملک میں یہ مذاق ہوتا ہے؟ اور یہ اچھا, اور میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا. یہ جو نامعلوم کال سے آ کے ڈرانا دھمکانا ہے, اس کو واپس ڈرائے ہوئے. ان کے اندر کوئی یہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. آپ کا بس 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 دیکھیں, آپ کا آئین آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے, اس ملک کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, اور قوم اپنے رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے. میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب میں برطانیہ گیا تو وہاں نوجوان ہمارے ساتھ یونیورسٹی والے, سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. کبھی وہ کسی نے بتی شام کو جلائی ہوئی اور پولیس والے نے روک دیا وہاں رات کو یونیورسٹی میں, تو میں دیکھا وہ ایسے کھڑے ہو کے آگے بولتے تھے کہ واہ, اور آزاد لوگ تھے, آزاد قوم تھی, اس لیے اس کو پتا تھا غلاموں کے رائٹس نہیں ہوتے, اور آپ نے اپنے رائٹس کے لیے قوم نے کھڑا ہونا ہے. یہ نامعلوم نمبر سے جو نانسنس ہے, آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ تم ہو کون, تم ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر تنخواہ پہ چل رہے ہو. تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے کہ ایک ملک کے شہری, جو ہم ہیں اس قوم کے شہری, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, میرا آئین رائٹ دیتا مجھے. تم ہو کون؟ ایک تنخواہ دار آدمی مجھے میرے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہا ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں, اور مجھے ہی دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو. تم کون ہو؟ آئین مجھے پروٹیکشن دیتا ہے, آپ کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. اور یہ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, قوم تب تک غلام رہے گی جب تک وہ غلامی قبول کر لے گی. جس دن جو علامہ اقبال کی ساری اگر آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلاموں کو جگا رہے تھے, خودی کو جگا رہے تھے, خودداری کو جگا رہے تھے. وہ شاہین کہہ رہے تھے کہ شاہین تو جب تک زنجیریں نہیں ٹوٹتی نہیں اوپر نہیں جا سکتا. وہ جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. جب تک آپ کے پر نہیں ہوں گے, جب تک آپ یہ زنجیریں نہیں توڑیں گے. اور یہ زیادہ تر ذہن میں ہے, خوف پہ. وہ جو ڈرا دیا اس نے, میں یہ کر دوں گا, کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کوئی. جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. یہ آفس سے پتہ چلا ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور اعظم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ آج ریلیز کر دی ہے. پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے خلاف ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں, یا وہ 16 ارب کے کیسز جو اس نے, 4 آدمی تو مر چکے ہیں نا, مقصود چپڑاسی بھی مر چکا ہے, 3 اور جو گواہ ہیں وہ بھی مار دیے ہیں, ایک وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے وہ بھی بیچارہ انویسٹیگیٹر وہ بھی. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی شروع کدھر سے کریں. ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں ان کی چوریوں اور جرموں پہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو, اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے ہی آئے ہو, اب پبلک کر دو سائفر, قوم کے سامنے لے آؤ. قوم کے سامنے لے آؤ کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو ایک پاکستان کے ایمبیسڈر کو کیا زبان استعمال کر رہا ہے, کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلاسم کو لیا تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. یہ سائبر میں یہ لکھا ہوا ہے, چیری بلاسم میں نے خود ایڈ کر دیا ہے. مطلب تو یہی ہے نا اس کا کہ عمران خان کو ہٹا کے تو یہ پہلے سے اچکن سلوا کے بڑی دیر کی انتظار کر رہا تھا یہ. تو یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائفر کو پبلک کے اندر لے آئیں.
جو ڈونلڈ لو نے باتیں کی تھیں ہمارے اسد مجید کے ساتھ، ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ، وہ ساری قوم کو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح پاکستان کو دیکھتے تھے، کہ ہمیں کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں۔ میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن وقت ہے، یہ فیصلہ کن وقت ہے۔